السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد۔ محترم حاضرین، جو ہم نے کتاب الوضو شروع کیا تھا، انشاءاللہ آج اس کا آخری درس رہے گا۔ اس میں وضو ہی سے متعلق دو مسئلے ہم انشاءاللہ آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ کیا تلاوت قرآن کے لیے وضو شرط ہے، وضو واجب ہے یا نہیں؟ تلاوت قرآن سے مراد یعنی قرآن جو ہمیں حفظ ہے، جو ہمیں یاد ہے، بغیر قرآن کھولے یا بغیر قرآن کو ہاتھ میں لیے ایسے ہی تلاوت کرنا جو ہمیں یاد ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سے متعلق ہمیں صاف طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کے تلاوت قرآن کی ہے۔ دیکھیے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات گزاری، تو وہ دیکھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس دیکھتے ہیں، استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوتے ہیں، فجلس يمسح النوم، اور اٹھ کر بیٹھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے آنکھ ملنے لگتے ہیں، یعنی اپنی نیند کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، ان وجہہ بیدہ، یعنی اپنے چہرے سے نیند کو مکمل طور پر دور کرنے کے لیے چہرے کو ملنے لگتے ہیں۔ ثم قرأ العشر الآیات الخواتم من سورۃ آل عمران، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آل عمران کے آخری 10 آیتیں ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ کس حالت میں ہو رہا ہے؟ بغیر وضو کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اٹھے آپ نے اپنی آنکھیں ملی اور یہ 10 آیتیں پڑھی، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشکیزے کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے وضو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کے یہ 10 آیتیں، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں مکمل طور پر پڑھی۔ تو اس حدیث سے صاف یہ عمل ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم بغیر وضو کے قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اس سے وضو کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اگر حدث اکبر ہو جاتا ہے، یعنی جس پر غسل واجب ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لیں، پھر اس کے بعد قرآن پڑھے۔ جو یاد ہے وہ بھی اگر کوئی مرد یا عورت پڑھنا چاہ رہی ہے، پڑھنا چاہ رہا ہے اور اس پر غسل واجب ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے غسل کرے، پھر اس کے بعد میں قرآن کو پڑھے۔ بغیر چھوئے ہوئے بھی اگر کوئی پڑھنا چاہ رہے اپنے حافظے سے، تو تب اس کے اوپر یہ ضروری ہے۔ ہاں، اگر بسا اوقات کچھ مجبوری آ گئی ہے، کچھ پریشانی ہے، تب بہت اضطراری صورت میں، آخری صورت میں علماء اجازت دیتے ہیں، جیسے کوئی طالبہ ہے حیض کی حالت میں ہے، اب اسے کچھ امتحان ہے، سنانا ہی پڑ رہا ہے، یا پھر ایک آیت پڑھنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اس طرح کچھ بہت اضطراری کیفیت ہے، تب اتنا حصہ ہم پڑھ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں وسعت نہیں لانی چاہیے، اس میں کشادگی نہیں لانی چاہیے کہ بیٹھ کر جو ہے نا مکمل صورتیں پڑھ رہے ہیں اور اچھا 1-2 گھنٹے جو بھی یاد ہے ہمیں پڑھ رہے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر غسل واجب ہے، بغیر وضو کے جو ہے قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ مکمل طور پر جائز ہے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے، مسح المصحف بغیر الوضو، یعنی مصحف کو چھونا۔ مصحف کسے کہتے ہیں؟ کوئی دے سکتے ہیں مصحف؟ ہاں، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ جو ہے، یہ جو اوپر کا جلد ہے، یہ صفحات ہیں، اسے مصحف کہتے ہیں۔ یہ جو اندر کلام ہے، اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مصحف ہی کہیں گے، اور یہی جو ہے قرآن کا ادب ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، سبحان اللہ، میں پتہ نہیں اس سے پہلے بتایا ہوں یا نہیں، اگر ہم اس کو قرآن کہنے لگیں گے تو قرآن کی بے ادبی ہو جائے گی۔ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر مصحف گر گیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن گر گیا۔ نعوذ باللہ، نہیں، مصحف گرا ہوا ہے، قرآن نہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن پرانا ہو گیا، نعوذ باللہ، کتنی غلط بات۔ دیکھیے،
مصحف پرانا ہوا ہے، یہ جو اوراق ہیں اور یہ جو اوپر کی جلد ہے یہ پرانی ہوئی ہے، اندر کا کلام اللہ کا نہیں۔ قرآن جل گیا، قرآن پھٹ گیا، اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، بالکل نہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مصحف، یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ امام نے تیمیہ اور اسی طرح دیگر اہل علم نے بہت اس میں توجہ دلائی ہے کہ مصحف لے کر آؤ، مصحف رکھو، نہیں مطلب قرآن لے کر آؤ، قرآن لے کر جا کر رکھو، نہیں، ہم کہیں گے مصحف لے کر آؤ، مصحف لے کر جا کر رکھو۔ تو اس کا جو ہے ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ مصحف ہم اٹھا کر قرآن پڑھنا ہے تو اس سے متعلق کیا ہے حکم؟ تو اگر ہم کوئی اسے اٹھا کر پڑھنا چاہیں تو کیا اس کے لیے وضو ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس سے متعلق جو ہے دو روایتیں آتی ہیں، جس میں پہلی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا لا یمس القرآن الا طاہر، یعنی قرآن کو کوئی بھی نہیں چھوئے گا الا یہ کہ وہ طاہر ہو، یعنی پاکی کی حالت میں ہی اسے مصحف کو چھونا ہے، پاکی کی حالت میں ہی اسے مصحف کو چھونا ہے۔ لیکن ایک دوسری روایت آتی ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت ہے یہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے جاتے ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس وقت غسل کی حاجت محسوس ہوتی ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جا کر غسل اپنا مکمل کر کے پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ تو دوبارہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ اتنی دیر تک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَنَا عَلَىٰ غَيْرِ طَهَارَةٍ، میں جو ہے طہارت کی حالت میں نہیں تھا، اس وجہ سے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں آپ کے ساتھ نجاست کی حالت میں بیٹھوں، میرے اوپر غسل واجب ہوا ہے اور میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، مجھے پسند نہیں آیا، اس وجہ سے میں غسل کرنے کے لیے چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکمل طور پر پاک ہے، ان المسلم لا ینجس، مسلمان جو ہے کبھی نجس نہیں ہوتا، مسلمان کبھی بھی جو ہے نا گندا نہیں ہوتا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو پہلی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ مصحف کو اگر کوئی چھونا ہے تو اسے پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ مسلمان کبھی گندا نہیں ہوتا۔ تو ان دونوں حدیثوں کو رکھ کر جو ہے علماء کا تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ پہلی والی روایت کو رکھ کر علماء یہی بتاتے ہیں کہ اگر مصحف کو چھو کر قرآن پڑھنا ہے تو اس کے لیے وضو ضروری ہے، اس کے لیے وضو ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری روایت کو رکھ کر بعض علماء نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ بغیر وضو کے بھی مصحف کو چھو کر قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصلاً ایک مومن نجس نہیں ہوتا، اصلاً ایک مومن جو ہے ہمیشہ پاک ہی رہتا ہے۔ لیکن یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان المسلم لا ینجس، یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ کفر اور شرک اور اس طرح کی نجاست مراد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جو پہلی حدیث میں بھی جو طاہر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کئی جگہ محدثین نے اور اسی طرح علماء نے وضو کے لیے بھی طاہر کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اگر کوئی جو ہے بغیر وضو کے ہیں تو وہ طاہر نہیں ہے، اس طرح بھی علماء اور محدثین نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح ائمہ اربعہ سے مراد کون ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان چاروں ائمہ نے یہی کہا ہے کہ اگر مصحف کو چھو کر قرآن پڑھنا ہے تو وضو ضروری ہے۔ اور اسی طرح امام نے تیمیہ سے بھی سوال کیا گیا کہ اگر کوئی مصحف کو چھو کر قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو امام نے تیمیہ نے یہی کہا کہ اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ اور آج کے دور میں شیخ ابن باز ہیں، شیخ البانی ہیں، شیخ ابن عثیمین ہیں، ان تمام علماء نے یہی کہا ہے کہ مصحف کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ اور جو مسجد نبوی کے محدث ہیں، فقیہ ہیں، شیخ سلیمان رحیلی، ان سے بھی جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ زیادہ احوط احتیاط اسی میں ہے کہ ہم وضو کر کے ہی مصحف کو چھوئیں۔ اگر قرآن پڑھنا ہے تو مکمل طور پر اجازت ہے، لیکن اگر مصحف کو چھو کر قرآن پڑھنا ہے تو
ہمیں مکمل طور پر وضو کرنا ہے، وضو کر کے ہم جو ہے قرآن کو چھوئیں گے۔ اور یہ کلام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کلام کو اس کتاب میں آ جانے کے بعد اس کتاب کا مقام اور مرتبہ مکمل طور پر بڑھ جاتا ہے، تو یہ مسلمان کو اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ تو احوط اور زیادہ احتیاطی پہلو یہی ہے کہ ہم اگر مصحف کو چھو کر قرآن پڑھنا چاہیں تو لازمی طور پر وضو کر لیں۔ آج کے جدید دور کا یہ مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی موبائل میں پڑھنا چاہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ تو شیخ سلیمان روحیلی نے اس سے متعلق بھی یہی بتایا ہے کہ موبائل میں جو قرآن ہوتا ہے وہ مصحف کے برابر نہیں ہے، وہ اس کتاب کے برابر نہیں ہوتا ہے۔ انسان موبائل کو پکڑ رہا ہے، اس کے اندر مصحف ہے، تو اس کی اجازت دیتے ہیں، اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ اگر موبائل میں کوئی قرآن کھول کر پڑھنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن یہاں بھی علماء نے شرط کی ہے، احوط یہی ہے، زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ وضو کر لے، زیادہ بہتر یہی ہے کہ وضو کر لے۔ تو یہ وضو سے متعلق دو اہم مسئلے تھے جس کو میں بتانا ضروری سمجھا۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد سے کتاب الغسل ہم شروع کریں گے، غسل کے مسائل۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام مسائل کو صحیح انداز میں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔